امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جب آپ اپنی کسی کتاب کی کوئی بات کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کی فلاں کتاب، مثال مکتبۃ المدینہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہے. اس طرح کی اور بھی چیزیں جو آپ ذکر فرماتے ہیں. عرض یہ ہے کہ اپنا نام ذکر نہ کرنے میں کیا حکمت ہے، اور جو اپنے نام ذکر کرتے ہیں اپنی تحریر پر، تو ان کے لیے ہمیں اپنے دل میں کیا اچھا گمان رکھنا چاہیے؟ مغفرت، عافیت اور اچھے گمان کی دعا فرما دیجیے. جو نام لیتا نا اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے میں بعض وقت جد و جہد کرنی پڑتی. جو نام ہی نہ لے اس کے لیے اچھا گمان تو آسان ہے نا. ویسے بھی نام تو ہے الحمدللہ، آپ جانتے ہی ہیں، لوگ مجھے جانتے ہیں. اب میں اگر اپنے نہ بھی نام لوں تو کوئی شان میں فرق تو آئے گا نہیں، اگر شان ہے تو، اور نہیں ہے تو میں اپنے نام کا رٹا لگاتا رہوں، کچھ بنے گا نہیں. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت دینا ذلت دینا اللہ پاک کے اختیار میں ہے، پر اللہ پاک آخرت کی عزت سے محروم نہ کرے. دنیا کی عزت تو بہت سو کو حاصل ہوتی ہے، لیکن آخرت کی عزت اصل عزت ہے. تو یہ میری پرانی عادت ہے، کیونکہ میں نے اس طرح کے اعلانات سن سن کر بعض وقت ذہن بنا میرا، کہ یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، فقیر نے یہ کتاب لکھی ہے. اس طرح کے اعلانات سنے تو مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ، لیکن میرے ذہن میں یہ جمتا نہیں تھا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ مجھے شرم بھی، یہ پرانی باتیں کر رہا ہوں، اپنی شرم سی محسوس ہوتی تھی جب کیسٹ آڈیو کے اعلانات سب مجھے ہی کرنے پڑتے تھے. یہاں تک کہ بیعت کا اعلان بھی مجھے کرنا پڑتا تھا. یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے. اب میں کروں کیا؟ بیعت اس لیے ضروری تھی کہ دعوت اسلامی کو آگے بڑھانا تھا. اور یہ دعوت اسلامی یہ غوث پاک کی برکت سے چل رہی ہے، صاف بولتا ہوں میں. ہاں، ورنہ شاید یہ منتشر ہو جاتی. طریقت کی رسی میں الحمدللہ، طریقت کی رسی میں دعوت اسلامی والوں کو باندھنا بہت ضروری تھا. اب میں مزید آگے نہیں بڑھتا. جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہوں گے میری باتوں کو. ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور بعض وقت بڑوں کی زبانوں سے نکلا کہ اب پتہ چلا کہ الیاس پیری مریدی میں الیاس کی کیا حکمت ہے، کہ بچتیں ہو گئی کہ نہیں دعوت اسلامی ہمارے پیر صاحب کی ہے. تو یوں سنیت کا کام، دین کا کام ایک ہو رہا ہے، وہ مطلب الحمدللہ چل رہا ہے. ایک بار کسی نے اعتراض کیا تھا ایک شخصیت نے، اور وہ تو میں نے مطلب کھڑے ہو گئے کہ میں تو ایک ثواب کا کام کر رہا ہوں، پیری مریدی کرنا کار ثواب ہے. آپ بتائیے کہ میں پیری مریدی کرتا ہوں، اس سے کتنے لوگ، یا ایک نام بتا دیجئے کہ جو مطلب دعوت اسلامی سے بدزن ہو کر اس نے راستہ بدل دیا ہو اور گمراہ ہو گیا ہو. اب وہ صاحب چپ ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ کیا جواب ہے. تو یار میں غلط کیا کر رہا ہوں یار؟ ہر ایک اپنے مطلب گاہک اپنی دکان پر بلاتا ہے. میری نیکیوں کی دکان ہے، سنتوں کی دکان ہے، میں بھی گاہک بڑھاؤں گا اس کے، ہے نا. گاہک تو بڑھانے ہیں نا اس کے. اور میرے گاہک خالی گاہک نہیں ہوتے، یہ سیل مین بن جاتے ہیں، یعنی نیکیوں کے آگے بڑھانے والے بن جاتے ہیں، مبلغین بن جاتے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی اس طرح چل رہی ہے. تو یہ کوئی، یعنی ہمارے بزرگوں کو ہر ایک کا اپنا انداز رہا ہے. پیری مریدی سبھی نے کی ہے، غوث پاک نے نہیں کی کیا؟ کیسی پیری مریدی کی ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز نے نہیں کی کیا؟ سب بڑے بڑے بزرگوں نے پیری مریدی کی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب. لیکن یہ کہ بعضوں کو مطلب یوں تھوڑا پریشانی کبھی کبھی ہوئی ہے، اس کے اور بھی بعض واقعات ہیں مطلب، لیکن ہر ایک کی بتانے کی ضرورت نہیں. تو میں اس طرح نہیں بولتا تھا کہ میرے مرید ہو جاؤ، میں یہ بولتا تھا غوث پاک کے مرید ہو جاؤ. تو الحمدللہ یہ جملہ اب تک چل رہا ہے کہ الیاس کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہو جاؤ. اب میں کیسے بولوں گا آؤ میرے مرید ہو جاؤ؟ اتنا جمتا نہیں. آپ نے مجھے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے کہ عام چھوٹا سا استاد بھی بولتا ہے نا میرے شاگرد، اور میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے. آپ نے مجھ سے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ فلاں یہ اپنا مرید ہے یار، فلاں افسر یہ اپنا مرید ہے، یہ میجر فلاں
مجھ گناہگار کا مرید ہے. اس طرح کی باتیں مجھ سے انشاءاللہ آپ نے سنی نہیں ہوں گی. تو یہ بہرحال مجھے شرم بھی آتی ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر 99 واہ واہ کر رہے تھے ایک آدھ سمجھدار ہوگا تو بزن ہو کے راستہ بدل دے گا کہ یار پیر صاحب کو اپنے فضائل بیان کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے. جب دیکھو یہ اپنے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ میں کتابوں کے نام آڈیو کیسٹ میں یہی کہتا رہا کہ یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے فلاں بیان خرید فرمائے. اب اچھا میں جب یوں کہوں تو پھر اس بیان کی تھوڑی اگر کوئی اچھے کومنٹس بھی بول دوں تو چلے گیا. سب تو سنتے نہیں ہے نا کہ میں بولوں نا میں نے بہت پاورفل بیان کیا ہے, بڑا جوشیدہ بیان ہے, سمجھے, اور بڑے مطلب دلائل سے فلاں مسئلہ میں نے کہا ہے تو شاید کئی لوگ مجھ سے بدظن ہو جائے کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ میری حکمت عملی ہے رہی ہے اور اب تک چل رہی ہے. یہ رسالہ وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ, اور مکتبۃ المدینہ کا نام ہوتا ہے, دعوت اسلامی کا نام ہوتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. اب اپنا نام تو کب تک مطلب زندہ رہیں گے. دعوت اسلامی کی لائف بڑی ہے, مکتبۃ المدینہ کی لائف بڑی ہے. یہ تو آج ہے کل نہیں ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم عموماً آپس میں جب بیٹھتے ہیں نا تو یہ اسلامی بھائیوں باتیں کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی بہت بڑی شپ ہے نا, بہت بڑی شپ ہے. جو جہازی سمندر ہے, پانی میں جو سمندر ہے, پانی میں سمندر میں جو جہاز چلتا ہے, بہت بڑی شپ ہے. اتنی بڑی شپ ہے نا تو یہ بعض اوقات حالات و واقعات یوں ہوتے رہتے ہیں. پانی میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, تو بعض اوقات یوں جہاز تھوڑا سا ہلے نا تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو شپ ہے نا, ہر جہاز کے ساتھ ایک لنگر ہوتا ہے نا, اس کو اینکر کہتے ہیں. لنگر جب زمین کے اندر ڈالتی ہے اس لیے ہیں کہ جہاز پکڑا رہے. دعوت اسلامی کی شپ کا جو لنگر ہے نا وہ طریقت کا میدان ہے. الحمدللہ اس طریقت نے, اس پیری مریدی نے اس جہاز کو تھام کے رکھا ہے اور انشاءاللہ تھام کے رکھے گا انشاءاللہ. یہ تو میں کئی بار کہا کرتا ہوں, اب یاد آئے تو پھر عرض کر دوں کہ ایک دن کے بچے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو بھی غوث پاک کے قدموں میں اٹھا کے ڈال دیں آپ. ہاں کہ یہ کل بڑا ہوگا نا تو بولے گا اچھا میرا پیر یا رسول اللہ بولتا تھا, یہی راستہ صحیح ہے. دعوت اسلامی, ہاں یہ راستہ صحیح ہے. یہ بچہ کل تو بڑا ہوگا نا, بھلے وہ جس کے ذریعے غوث پاک کا مرید ہوا وہ زندہ نہ صحیح, زندہ نہیں ہے, لیکن اس کے ذہن میں تو ہوگا نا کہ بچے کو جب پتا چلے گا کہ. تو میری مطلب یہ اب تعداد بڑھانا, تو اب میری تعداد اتنی ہے کہ آج سے نہیں, مجھے شروع سے ہی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے. یوں کہہ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ میرے ذریعے غوث پاک کے مرید ہو, پتہ ہی نہیں مجھے. پتہ ہوتا تو میں بولتا ابھی کروڑوں ہیں, لاکھوں ہیں, فلاں. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ اس طرح کا مزاج نہیں ہے. مزاج یہ ہے کہ بس ایمان کی حفاظت ہو, کہ بچے بھی آج نہیں تو کل بڑے ہوں گے, زندہ رہیں گے تو غوث پاک کی برکتوں سے انشاءاللہ ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی. اب یہ بتائیے میں نے اپنے مریدوں سے کیا پیسے لیتا ہوں, کیا فیس لیتا ہوں ان سے, کیا نذرانے کا میرا کوئی باقاعدہ سسٹم بنا ہوا ہے. ایسا الحمدللہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے, کبھی بھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ الکریم. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا